بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ بقیت اللہ خیر لکم ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا۔ فرمایا یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، لیکن ایک شرط لگا دی، ان کنتم مؤمنین۔ وجود امام تجھے تب خیر دے گا جب تمہارے دلوں میں کیا آئے گا؟ ایمان آئے گا۔ آج جنگ اسلام کی نہیں، جنگ ایمان کی ہے۔ اسلام میں اور ایمان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مسلم اسے کہتے ہیں جس نے صرف کلمہ پڑھا، مومن اسے کہتے ہیں جس کا کلمہ پڑھا اس کی باتوں پہ عمل کرنے والا۔ کلمہ پڑھنے والے بہت ملیں گے لیکن کلمے کو سمجھنے والے بہت کم ملیں گے۔ اعلان کرنے والے بہت ملیں گے لیکن جو اعلان کر رہے ہیں اس پہ عمل کرنے والے بہت کم ملیں گے۔ تبھی کل ہم نے اشارہ کیا کہ ایمان نام ہے منزل یقین کا۔ جب تک انسان یقین کامل پہ نہ پہنچے تب تک اس انسان کو مومن نہیں کہلایا جاتا۔ کل ہم نے چھوٹی سی مثال دی کہ ہم سب علم رکھتے ہیں کہ مردہ نقصان نہیں دیتا، پر ابھی تک ہم منزل یقین پر فائز نہیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ تیار ہوں گے بشمول مولانا کہ بھائی ایک مومن دنیا سے چلا گیا، اس کا جنازہ آج رات آپ کے گھر میں ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ دوست جس کے ساتھ پوری زندگی دوستیاں کی، کبھی ہوٹل پہ چائے، کبھی کہاں پہ کھانا، کبھی گھومنے جا رہے ہیں، اسی دوست کا انتقال ہو جائے، یہ تیار نہیں ہوتا کہ ایک رات اس جنازے کے ساتھ وقت بتائے، جبکہ یقین ہے کہ مردہ نقصان نہیں دیتا۔ لیکن یہ یقین نہیں ہے، یہ علم ہے۔ اگر یقین ہوتا کہ مردہ نقصان نہیں دیتا تو کسی جنازے سے مومن کبھی ڈرتا نہیں۔ ہم قبرستانوں سے ڈرے، ہم جنازوں سے ڈرے کیونکہ ہم منزل یقین پر نہیں ہیں۔ جس کا یہ ایمان ہو جائے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ میری زندگی میں کوئی اثر ڈالنے والا نہیں ہے، پھر وہ وقت کے یزیدوں سے کبھی ڈرا نہیں کرتے۔ یزید سے وہی گھبراتے ہیں جو اللہ کو مؤثر نہیں مانتے، یزید کو مؤثر مانتے ہیں۔ جس نے خدا کو مؤثر مانا وہ سر کٹ بھی جائے پر نو کے نیزہ پہ اسی خدا کا ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ایک ایرانی ڈرائیور کا واقعہ ہے، کہتا شدید سردیوں کا موسم یہ چل رہا ہے ابھی، جو ایران میں برف باری بھی بڑی شدید ہوتی ہے، تو کہتا ہے کہ جب ٹرک ہم چلاتے تھے تو آرام کرنے کے لیے بیچ بیچ راستے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے تھے، وہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی تھیں، تو وہاں پہ رات کو سو جاتے تھے، صبح ناشتہ واشتہ کر کے پھر ڈرائیور اپنے ٹرک پہ چڑھا اور اپنی منزل پہ روانہ۔ کہتے اس رات جب اس گاؤں میں رکا تو دیکھا بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، مسجد کا دروازہ کھولا، مسجد میں بھی کوئی نہیں، دیکھا کہ آگے پیچھے کوئی رضائی کوئی کمبل مل جائے، سردی بہت تھی، میں آج رات سو جاؤں، صبح جیسے ہوگی گاؤں والے آئیں گے، کہیں نہ کہیں ناشتہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہتا جب مسجد میں دیکھا تو ایک کمبل تھا، اس کمبل میں ایک آدمی سو رہا تھا، سردی اتنی، اس نے کہا میں اس کو کیوں اٹھاؤں، شاید مؤذن ہوگا، مسجد کا کوئی خادم ہوگا، تو کہتا میں بالکل اس کے ساتھ جا کے تھوڑا سا اس کا کمبل اپنے اوپر ڈال کے سو گیا۔ کہتا یہاں تک کہ پھر میری آنکھ کھلی، صبح کی اذان کا وقت ہونے سے لگا کہ قریب ہے، میں نے پھر صبح کی نماز پڑھی، لیکن یہ مومن ابھی بھی سو رہا تھا۔ میں نے کہا اس کو اٹھاتا نہیں، شاید بیمار ہے، تھکا ہوا ہے، لہٰذا میں نے نماز پڑھی۔ اب دیکھا ہلکی ہلکی سی روشنی بھی ہو گئی، اتنے میں دیکھا کہ گاؤں والے ہاتھ میں لالٹین لے کے مسجد کے قریب آ رہے ہیں، کوئی 30-40 لوگ مسجد کے قریب آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا، جناب آپ کے گاؤں کی مسجد میں نے پوری رات گزاری تو ناشتے کا بندوبست بھی ہو جائے۔ کہ جیسے یہ مسجد کے قریب آئے اور میں نے جیسے مسجد کا دروازہ کھولا، انہوں نے جیسے مجھے دیکھا کہ سارے لالٹین پھینک کے پیچھے بھاگ گئے۔ کہتا میں پریشان، ایک آدمی کو دیکھ کے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کافی دیر کے بعد ان میں سے ایک بندہ آگے آیا، 4 بندے آگے آئے، 5 بندے آگے آئے، پھر میں باہر نکلا، جناب ادھر تو آؤ، میں بس ڈرائیور ہوں، میں ٹرک ڈرائیور ہوں، آپ مجھے دیکھ کے بھاگ کیوں رہے ہو؟ اسی طرح آتے گئے۔
پوچھا کون ہے؟ مسجد میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ رات کو آیا تھا، تھکا ہوا تھا، سو گیا تھا۔ کہ اکیلے ہیں مسجد میں؟ کہ نہیں، ایک مومن ہے جو رات سے سو رہا ہے، تھکا ہوا ہے بیچارہ۔ کہ آپ لوگ مجھے دیکھ کے کیوں ڈرے؟ کہ یہ جو سو رہا ہے یہ مسجد کا مؤذن ہے، کل رات اس کا انتقال ہو گیا ہے، سردی بہت تھی، ہم نے اسی کمبل میں لپیٹ کے مسجد میں لٹا دیا تھا۔ تو آپ سوئے کہاں تھے؟ کہ انہی کے ساتھ کمبل میں سو رہا تھا پوری رات۔ کا محسوس نہیں ہوا کوئی بندہ سانس لے رہا ہے، کروٹ بدلا؟ کہ میں اتنا تھکا ہوا تھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کہتا اب مجھے احساس ہوا کہ پوری رات میں ایک زندہ کے ساتھ نہیں، ایک مردہ کے ساتھ سو رہا تھا۔ کہتا مولانا جب علم نہیں تھا کہ مردہ ہے، نیند بڑی سکون کی تھی۔ اب جب انہوں نے بتایا، پھر ناشتہ میں نے کیسے کیا، پھر گاڑی میں نے کیسے چلائی، پھر کس حال میں اپنے گھر میں پہنچا، کہ ایک ہفتے تک مجھے نیند نہیں آتی تھی، ساتھ میں بیٹا بھی سوئے تو لگتا تھا وہی مؤذن سو رہا ہے۔ کسی چیز کا علم ہونا اور ہے، یقین ہونا اور ہے۔ ہم منزل یقین پر نہیں ہیں۔ تبھی کہا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر تاکہ خدا تجھے کہاں تک پہنچائے؟ منزل یقین تک۔ ہم دعا تو کر رہے ہوتے ہیں پروردگارا میری فلاں مسئلے کو حل فرما، لیکن سوال ہے تیرے اندر یقین بھی ہے کہ وہ حل کرے گا؟ ابا عبداللہ الحسین میرے مسئلے کو حل کر، یقین بھی ہے کہ وہ حل کرے گا؟ کتاب الغدیر کے لکھنے والے آغا الامینی کہتے امیر المومنین کے حرم میں گیا، دعا مانگ رہا ہوں، ہفتہ گزر گیا، 10 دن گزر گئے، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کہ ایک دن امیر المومنین کے حرم کے دروازے پہ کھڑا تھا، رو رہا تھا، دعا کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک بدو عرب، بدو کہتے ہیں دیہاتی بندے کو، اب دیہاتی آدمی علم نہیں ہے، زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، کئی لوگ جاتے ہیں کربلا بغیر وضو کے اندر داخل ہو گئے، نہ اذن دخول کا پتہ، نہ زیارت کا پتہ، نہ غسل کا پتہ۔ اب علم آئے تو انسان کو پتہ ہو۔ کہ بدو قسم کا بندہ، اس کے ہاتھ میں اپاہج اس کا بچہ تھا، امیر المومنین کے حرم میں آیا، دیکھا پاؤں پہ مٹی لگی ہوئی ہے، نہ سلام کیا، نہ اذن دخول پڑھاؤ، نہ زیارت پڑھی۔ آتے ہی بچے کو ذریعہ امیر المومنین کے سامنے رکھا اور کہا یا ابا الغوث۔ امیر المومنین کا القاب میں سے ایک لقب ہے ابا الغوث، اے فریاد رس، اے فریادیوں کی فریاد کو سننے والے۔ کہ یا ابا الغوث، آپ اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، میرے بچے کو شفا دیجیے۔ اور کہا کہ علی اگر بچے کو شفا نہ ملی آج کے بعد آپ کے حرم میں آؤں گا ہی نہیں۔ کہا آغا امینی نے، میں اپنے اندر ہی اندر ہنستا رہا، ارے تو بدو آدمی، اتنا علم بھی نہیں ہے، ایک دن میں آیا اور لے کے جانا چاہتا ہے۔ میں 2 ہفتوں سے آ رہا ہوں، عالم بھی ہوں، کتابوں کا مؤلف بھی ہوں، اتنی دیر حوزے میں پڑھا بھی، مجھے ابھی تک نہیں ملا۔ کہتا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا جو اپاہج بچہ تھا وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہو گیا۔ اپاہج بچہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا، دوڑا گیا، باپ کے سینے سے لگا۔ اس نے کہا الحمدللہ خدایا تیرا شکر ہے، اور یہ کہہ کے حرم امیر المومنین سے باہر چلا گیا۔ امینی کہتے ہیں مومن کو شفا ملی، خوشی تو ہوئی، لیکن دکھ بھی بڑا ہوا کہ میں 2 ہفتے سے آ رہا ہوں، کچھ مل ہی نہیں رہا، اور یہ آیا بول کے لے کے چلا بھی گیا۔ تو کہا دل میں خیال پیدا ہوا، امینی اتنے پڑھنے کا فائدہ کیا تھا؟ عالم بنے، کتابیں لکھیں، اچھا تھا، تو بھی دیہاتی رہتا، ایسے آتا لے کے چلا جاتا۔ کہ رات کو گھر گیا، طبیعت بڑی ناساز تھی، یہ کیا دیکھا، یہ کیا ہوا، یہ ماجرا کیا ہے؟ رات کو سو گیا، خواب کے عالم میں امیر المؤمنین آئے۔ فرمایا امینی اپنے مولا سے ناراض نہیں ہوا کرتے، تیرے ذہن میں سوال ہے کہ اسے ملا، تجھے ابھی تک کیوں نہ ملا؟ کہ امینی وہ کمزور العقیدہ تھا۔ کئی لوگ ہیں نا، اللہ نہیں دیتا، خدا سے کیا ہو جاتے ہیں؟ فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، دین ایمان سارا چلا جاتا ہے۔ 4 ظلم ان کی لائف میں، زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، فوراً بگڑ جاتے ہیں۔ ارے میں علی والا،
میں خدا کو مانوں، میں نمازیں پڑھوں، یہ شرابی کبابی ظلم کر رہے ہیں، خدا نے سب کچھ دیا ہے، اور میں مومن، مسائل کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ، کمزور العقیدہ بن جاتا ہے۔ امام نے فرمایا اگر اس وقت خدا نہ دیتا اسے، وہ واقعاً کبھی حرم نہ آتا، کیونکہ کیا تھا؟ کمزور العقیدہ تھا۔ اور کہ امینی ہمیں اتنا یقین ہے تجھ پہ، تجھے دیں نہ دیں تو کبھی علی کو چھوڑے گا ہی نہیں۔ کہ امینی تجھے دیں یا نہ دیں، فرمایا اتنا منزل یقین پر ہے کہ ہمیں پتا ہے تو اہل بیت کو کبھی چھوڑ کے جائے گا نہیں۔ کتنی مصیبتیں بی بی زینب پہ آئیں، لیکن یہی کہا یزید کو کہ ما رأیت الا جمیلا، یزید برائی خدا کی کر رہا تھا کہ زینب تو نے دیکھا کہ تیرے رب نے علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ تجھے اسیر بنایا، تیرے رب نے تیرے بھائی کو مارا، تیرے رب نے تجھے اسیر بنا کے بازاروں میں گھمایا۔ بی بی نے کہا میں نے رب سے حسن کے علاوہ کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ جن کا اتنا پروردگار عالم پر کیا ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے۔ کہا امینی تجھے دے نہ دیں کبھی چھوڑ کے جائے گا نہیں۔ دوسرا کہا امینی جس طرح تیرا دل ہے تو بار بار علی کے حرم میں آئے، اگر ہم جلدی دے دیں یہ تیرا زیادہ بار بار آنا کم ہوگا، تو ہمارا بھی دل ہے تو بار بار آئے علی تجھے دیکھے۔ کہا تو بار بار آئے ہم تجھے بار بار دیکھیں، اور کہا ہو سکتا ہے جو تو مانگ رہا ہے وہ تیری مصلحت میں بہتر نہ ہو۔ تو علم ہونا اور ہے، یقین ہونا اور ہے۔ اگر چاہتے ہو رسول کا وجود آپ کی زندگیوں میں خیر لائے تو اپنے عقیدوں پہ کیا پیدا کرو؟ یقین پیدا کرو۔ یقین کب آتا ہے؟ یہاں انسان مشاہدہ کرے، اتنا صاحب کرامت ہو کہ دیکھے اور رب پہ کیا آ جائے؟ یقین آ جائے، یا عقل کے ذریعے سے اتنی مضبوط دلیلیں اپنے پاس رکھے کہ اسے یقین آ جائے۔ تبھی فرمایا کہ دین آباء و اجداد کے کہنے پہ نہ بنایا کرو کہ باپ شیعہ تھا میں سنی ہوں، باپ سنی تھا میں سنی ہوں، باپ شیعہ تھا میں شیعہ ہوں، باپ ہندو تھا میں ہندو ہوں، باپ کرسچن تھا میں کرسچن ہوں۔ قیامت میں خدا اس لیے اجر نہیں دے گا کہ تو آباء و اجداد کے دین پہ تھا، قیامت میں یہی پوچھا جائے گا اگر تو نے عقیدہ بنایا ہے کس دلیل کے مطابق بنایا تھا؟ دلیل عقل کی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت کا نام کیا ہے؟ عقل ہے۔ تبھی فرمایا قیامت کے دن کو جو لوگوں کو لایا جائے گا اللہ کہے گا ان کو جہنم میں پھینکو، فریاد کر کے کہیں گے پروردگارا ہمیں ہمارا گناہ تو بتا۔ اللہ کی آواز آئے گی تم نے میرے نبی کو قتل کیا تھا۔ فوراً کہیں گے پروردگارا جو 2024 میں پیدا ہوا، 90s میں پیدا ہوا، 60s اور 40s میں پیدا ہوا، اس وقت تو کوئی نبی نہیں تھا، ہم نے کیسے آپ کے نبی کو قتل کیا؟ آواز آئے گی ایک ہے نبی باطن، ایک ہے نبی باہر۔ جو باہر والے نبی تھے وہ 1,01,24,000 نبی تھے، لیکن ایک نبی میں نے تمہارے اندر رکھا تھا جس نبی کا نام عقل ہے۔ عقل بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے۔ اگر تو زندگی اس عقل کے کہنے پہ نہیں گزارتا گویا تم نے اپنی عقل کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ تو عقیدہ رکھو تو عقیدے کے لیے کیا رکھو؟ دلیل رکھو۔ جب تک دلیل نہیں ہوگی منزل یقین پہ نہیں پہنچو گے، اور جسے یقین آ جائے موت پر یقین رکھو، آخرت پہ یقین رکھو، قیامت پر یقین رکھو۔ آج سب سے زیادہ جس چیز کو سست کیا جا رہا ہے وہ انسانوں کے عقیدوں کو سست کیا جا رہا ہے، کیونکہ موضوع امام زمانہ ہے۔ اب سوال ہے ہم شیعہ امام زمانہ کو مانتے ہیں، کل میں نے چند دلیلیں آپ کو دیں کہ اگر وہ پردہ غیب میں بھی ہو تو شیعوں کی مدد کر سکتا ہے۔ اتنی لمبی عمر انبیاء کی بھی تھی اور قدرت خدا سے خارج نہیں ہے کہ اپنے ولی کو جس کا کام ہی کائنات میں ہدایت دینا ہے اس کی عمر اتنی لمبی ہو۔ تیسری دلیل جو ہر مسلمان ماہ مبارک رمضان میں ایک سورہ پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس میں تنزل الملائکۃ والروح۔ فرمایا ہر سال شب قدر کون اترتا ہے؟ ملائک اترتے ہیں جو انسانوں کی تقدیروں کو لے کر آتے ہیں۔ آج تک کوئی مومن و مسلم ہے جو کہے میں نے ملائکوں کو دیکھا میرے اوپر اترے؟ یہ کس کے اوپر اترتے ہیں؟ اس کے لیے دلیل ہے کہ کوئی تو حجت خدا ہے، کوئی تو وجود ہے جن کے اوپر ملائک نازل ہوتے ہیں اور رحمتوں کو لوگوں کی تقدیروں کو لے کر آتے ہیں۔ شب میں بسو معراج گزری، آج ایک دلیل معراج بھی سن لیجئے۔ حدیث معراج رسول خدا کی حدیث ہے، اس پہ
عشرے عشرے ہوتے ہیں، پوری حدیث بہت لمبی حدیث ہے، کتب اہل سنت میں بھی ہے، کتب شیعہ میں بھی ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو کہاں بلایا؟ معراج پہ بلایا۔ اب اس میں نبی نے سیر کی، برزخی جنت بھی دیکھی، برزخی جہنم بھی دیکھی، جن لوگوں پہ عذاب ہو رہے تھے وہ بتایا، بدکار لوگوں پہ کون سے عذاب تھے، بد حجاب خواتین پہ کون سے عذاب تھے، ایسے لوگ جو بد عقیدہ ہیں ان پہ کون سے عذاب تھے، پھر فضائل اہل بیت بھی بیان کیا، فضائل امیر المؤمنین بھی بیان کیے۔ ان میں سے ایک فضیلت رسول یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک فرشتہ ہے جو کہنے لگا یا رسول اللہ، اب نبی اپنی زبان میں سمجھا رہے تھے، اس زمانے میں ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی، تو کہتے میں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ تمہارے اندر کون سی خوبی ہے؟ تو کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اتنی زیادہ انگلیاں دی ہیں جن کے اندر گننے کی اتنی زیادہ طاقت ہے کہ جتنے بارش کے قطرات آسمان سے زمین پہ گرتے ہیں مجھے ان کا عدد پتہ ہے، جتنے آسمانوں میں ستارے ہیں مجھے ان کا عدد پتہ ہے، دریا کی جتنی مخلوق ہے مجھے ان کا عدد پتہ ہے، ریت کے جتنے ذرات ہیں مجھے ان کا عدد پتہ ہے، درختوں پہ جتنے پتے ہیں مجھے ان کا عدد پتہ ہے۔ نبی نے کہا اتنا پتہ ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے صلاحیت دی ہے، میں ہر چیز کو کاؤنٹ کر سکتا ہوں۔ نبی نے فرمایا کوئی ایسی چیز ہے جسے تو گن نہ سکے، جسے تو کاؤنٹ کر نہ سکے؟ کہاں یا رسول اللہ ایک چیز ہے۔ کہ وہ کون سی چیز ہے؟ کہ جب آپ کا کوئی امتی آپ پر اور آپ کی آل پہ صلوات بھیجتا ہے، فرمایا میں اس کے ثواب کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ جس کو خدا نے انلیمیٹڈ رکھا ہے، ہر چیز کو گننے والا محمد اور آل کے ثواب کو گننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اب ہر مسلمان کا عقیدہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ خدا نے محمد کو بلایا کہاں؟ معراج پر بلایا، رات کے وقت نبی اٹھے نماز شب کے لیے، تو سارے مسلمان لکھتے ہیں کہ نبی جب وضو کر رہے تھے خدا نے اچانک بلایا تو وہ جو ٹونٹی سے پانی گر رہا تھا اس نے گرنا چھوڑ دیا، وہ جو کونڈی دروازے کی ہل رہی تھی اس نے ہلنا چھوڑ دیا، بستر کی گرمی وہیں تھم گئی، ہواؤں نے چلنا چھوڑ دیا، کہیں پہ بادل چل رہے تھے وہ وہیں پہ رک گئے، گویا پوری کائنات کیا ہو گئی؟ ساکن ہو گئی۔ جب مصطفیٰ کائنات سے نکلے کائنات تھم گئی، بارش برسنا بند ہو گئی، ہواؤں نے چلنا بند کر دیا، فصلوں نے اگنا بند کر دیا، پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا۔ اب کتنی دیر معراج پر رہے اتنی دیر کائنات کیا رہی؟ رکی رہی، تھمی رہی۔ اب اتنی دیر کے بعد جب معراج سے واپس آئے تو اصحاب نے رسول سے سوال کیا، کہتے ہیں جیسے رسول واپس آئے کنڈی نے پھر ہلنا شروع کر دیا، پانی نے پھر بہنا شروع کر دیا، پرندوں نے پھر پرواز کرنا شروع کر دی، ہواؤں نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ تعجب سے کہنے لگے یا رسول اللہ، جب آپ کائنات میں نہیں تھے کائنات تھم گئی تھی، ہر چیز وہیں پر رک گئی تھی، اور جیسے آپ کائنات میں واپس آئے پھر ہر شے نے چلنا شروع کر دیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ نبی نے فرمایا میری مثال کائنات میں ایسے ہے جیسے تمہارے بدن میں روح ہے، جب تک روح بدن میں ہے تمہاری دل بھی چل رہی ہے، تمہاری رگوں میں خون بھی دوڑ رہا ہے، تمہارے بدن میں حرکت بھی ہے، لیکن جیسے روح بدن سے نکل جاتی ہے بدن خاموش ہو جاتا ہے، بدن ساکن ہو جاتا ہے۔ فرمایا میری مثال روح کائنات ہے۔ تو ایک سوال تو مسلمانوں سے بنتا ہے کہ مصطفیٰ تھے روح کائنات، جب تک کائنات میں تھے تو بادل بھی چل رہے تھے، فصلیں بھی اگ رہی تھی، پانی بھی چل رہا تھا، تو اے مسلمان یہ بتا آج مصطفیٰ کائنات سے جا چکے ہیں، ہوائیں تو پھر بھی چل رہی ہیں، پانی تو پھر بھی بہ رہا ہے، پرندے تو پھر بھی چہچہا رہے ہیں، تجھے اولاد تو پھر بھی مل رہی ہے، تو کم از کم اتنا ماننا پڑے گا کہ آج بھی روح کائنات ہے جس کے صدقے میں تجھے سب کچھ مل رہا ہے۔ کبھی اللہ کی کائنات ولی سے خالی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ولی فیض الہی کا دروازہ ہے۔ خدا جب رحمت بھیجتا ہے تو اس ولی کے توسط سے پوری کائنات کو ملتی ہے، کوئی ملائکوں کا منکر تو نہیں ہے۔ وحی کس کے ذریعے سے آتی ہے؟ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے آتی ہے۔ یہ ملائک میکائیل، جبرائیل، اسرافیل جب آپ سنتے ہو، اسی طرح ایک دن بھی کائنات کا ایسا نہیں گزرا کہ کائنات میں ولی خدا موجود نہ ہو۔
کہ اگر ایک لمحے کے لیے ولی خدا کائنات سے چلا جائے تو کائنات تہس نحس ہو جائے۔ تو آج جتنی رحمتیں برکتیں ہمیں مل رہی ہیں یہ کس کے صدقے میں ہیں؟ اس حجت خدا کے صدقے میں ہیں۔ ایک جملہ پڑھتے ہو نا، ایک صلوات فاطمی، ہر شیعہ کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اے خدا صلوات بھیج کس پر؟ فاطمہ پر، فاطمہ کے بابا پر، فاطمہ کے شوہر پر اور فاطمہ کے بچوں پر۔ آخری ایک جملہ ہے وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، اور صلوات بھیجتا ہوں اس راز پنہاں پر۔ سر جو چھپا ہوا ہے بی بی کی نسل میں، پوچھا یہ راز کون ہے؟ فرمائیے وجود مبارک امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرد شریف۔ سب آپ پڑھیں۔